السلام علیکم. خوش آمدید کے بعد میرا نام شبیر ہے. میں یہاں کا فورٹ گائیڈ ہوں. تو سب سے پہلے میں آپ کو یعنی یہ گیٹ کا لاک سسٹم دکھاتا ہوں. یعنی قدیم زمانوں میں یہ مغرب کے فوراً بعد یہ گیٹ اندر سے لاک ہو جاتا تھا. رات کے وقت اس گیٹ کا کھولنا ممنوع تھا، یعنی پورے گاؤں سے غداری کے مترادف سمجھا جاتا تھا. تو یہ جا کے صرف دن کا اوقات میں کھلتا تھا. تو آپ اندر تشریف لائیں، میں اس کا گیٹ لاک سسٹم آپ کو دکھا دیتا ہوں. شکریہ. تو یہ دروازہ اس طرح بند ہو جاتا ہونے کے بعد یہ جو سٹک ہے یہ قدیم زمانوں میں اتنا موٹا اور وزنی ہوا کرتا تھا، لیکن اب ہم سے اتنا وزنی ڈنڈا ہینڈل نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم نے اپنی سہولت کے لیے ہلکا سا رکھا ہے. تو یہاں پہ یہ لوگ ایک سوراخ بھی رکھتے تھے. تو یہ جا کے اس طرح اس پہ فکس ہو جاتا. ہونے کے بعد یہاں سے ایک لوہے کا سلاخ اس سوراخ کے اندر گھسیڑ کے لاک کیا کرتے تھے. میں نے عرض کیا کہ اس گیٹ کا کھولنا ممنوع تھا رات کے وقت، یہ جا کے صرف دن کا اوقات میں کھلتا تھا. تو اس گاؤں کے اندر 7 چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں. ان مساجد کے اوپر بہت خوبصورت ووڈ کارونگ کا کام ہوا ہے. تو اس گاؤں کا نام گنیش ہے. یہ لگ بھگ کوئی 1400 سال قدیم گاؤں ہے. یہ ہنزا کی سب سے پہلی آبادی، فرسٹ سیٹلمنٹ آف ہنزا ہے. تو اس کے بعد التت آباد ہوا، اس کے بعد پھر بلتت. یہ ہنزا کی 3 اکائیاں تھیں سینٹرل مرکزی ہنزا کی. تو ان میں سے یہ سب سے پہلی اکائی یہ ہمارا گنیش کا گاؤں تھا. تو یہ 1996 سے لے کے 2000 تک نارویجن ایمبیسی نے تھوڑا سا فنڈ دیا تھا، اور ایک سی ایس پی والوں نے اس کا انہوں نے ٹیکنیکل سپورٹ دیا تھا. دونوں کے کولیبریشن سے یہ رینیویٹ ہوا. تو اس دوران یہاں سے سیمپل لے جا کے اس کا کاربن ڈیٹنگ ٹیسٹ کروایا گیا. اس کاربن ڈیٹنگ ٹیسٹ کے مطابق اس کا جو رزلٹ ہے وہ 1400 سال شو کرتا ہے. تو اس لیے یہ کیونکہ جدید سائنٹیفک تحقیق ہے تو اس کے اوپر ہم اعتماد کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 1400 سال قدیم گاؤں ہے. تو اس کے اوپر مختلف ادیان اور اقوام کی نشانیاں ثبت ہیں. تو اس میں مثلا ہندو مت کی نشانیاں، بدھ مت کی نشانیاں، گریک نشانیاں، اٹالین نشانیاں اور چائنیز نشانیاں بھی موجود ہیں. اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ایک مسجد وزٹ کرتے ہیں. میں چند ایک نشانیاں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک مسجد وزٹ کرتے ہیں تو اس مسجد کے اوپر مختلف ادیان اور اقوام کی نشانیاں ہیں. تو میں چند ایک نشانیاں آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ اس طرح کی 7 مسجدیں ہیں. یعنی ہر قوم قبیلے نے اپنے نام سے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی تھی، یعنی میموریل مساجد کہلا سکتے ہیں. تو بہرحال ان کے اوپر یہ جو کارونگ کا کام ہوا اس میں مختلف ادیان و اقوام کی نشانیاں ہیں. تو اس کونے سے شروع کرتے ہیں آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر. یہ ایک ہندو نشانی ہے. یہ ہندو مت میں امن اور خوشحالی کی نشانی سمجھتے ہیں. شاید آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو امن اور خوشحالی کی نشانی کیوں سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سنسکرت زبان میں ایک لفظ لکھا گیا ہے. لکھائی سنسکرت زبان کی ہے، اور وہ جو لفظ ہے وہ گنیش دیوتا کا نام ہے. یہ لفظ گنیش لکھا ہوا ہے کیونکہ ہندو برادری میں گنیش دیوتا امن اور خوشحالی کا دیوتا سمجھتے ہیں، اس لیے اس نشانی کو بھی امن اور خوشحالی کی نشانی سمجھتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ یہ 2 ایک جیسے پھول بنے ہوئے ہیں. یہ جو پھول ہے یہ لوٹس کا جو پھول ہوتا ہے اس کی نشانی ہے، یعنی کنول کا پھول. کنول کا پھول ہندو مت اور بدھ مت دونوں مذاہب میں انتہائی محترم اور مقدس سمجھا جاتا ہے. ہندو برادری کا عقیدہ ہے کہ جب گنیش چھوٹا بچہ تھا اس کو اس پھول کے اوپر رکھا جاتا تھا، جبکہ بدھ مت برادری کا عقیدہ ہے کہ مہاتما بدھ اسی پھول کے اوپر ہی پیدا ہوئے تھے. یعنی مہاتما بدھ کی والدہ نے اسے لوٹس یعنی کنول کے پھول کے اوپر جنم دیا تاکہ اس کے بچے کو زمین کی مٹی تک نہ لگے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کنول کا پھول پانی کے اندر ہوتا ہے، خشکی پہ نہیں ہوتا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی والدہ نے اسے لوٹس کے اوپر جنم دیا تاکہ اس کو زمین کی مٹی تک نہ لگے. تو اس لیے ہندو مت اور بدھ مت دونوں مذاہب میں یہ پھول انتہائی محترم اور مقدس سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ کچھ راؤنڈ فگرز ہیں.
1 2 اور وہ سب سے آخر میں 3. یہ جو راؤنڈ فگرز ہیں یہ کوئی فول نہیں بلکہ یہ ایک میتھمیٹیکل فارمولا ہے, ریاضی کا فارمولا ہے جسے فیبوناچی سکرول کہا جاتا ہے. فیبوناچی اٹلی کا ایک انتہائی مشہور و معروف ریاضی داں گزرے ہیں 1202 AD میں. یہ اس کا ایجاد کردہ فارمولا ہے. یہ فارمولا آج کے دور میں بھی مختلف چیزوں کے اندر مستعمل ہے. مثلا آپ کے کیمرے کے اندر اور خصوصاً جو حضرات سٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہیں وہ بخوبی آگاہی رکھتے ہیں. سٹاک مارکیٹ کی مندی اور تیزی کو ناپنے کے لیے جو فارمولا استعمال ہوتا ہے یہی فارمولا آج کے دور میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کو فیبوناچی سیکوینس, گولڈن سیکوینس اور گولڈن ریشیوز بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ یہ ایک یو شیپ سائن ہے. یہ بھی ہمارے ہندو برادری کی ایک محترم نشانی ہے. ہندو مسلک کے مذہبی لوگ یعنی سادھو حضرات اپنے پیشانی کے اوپر یہ یو شیپ نشان سفید روشنائی سے بناتے ہیں جسے وشنو کی نشانی کہتے ہیں. وشنو ہندو مت میں ایک دیوتا کا نام ہے. اس کے بعد یہ اس طرح کی جو کارونگ ہے یہ جو ہمارے پارسی حضرات ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں, کراچی میں کافی تعداد ہے. یہ کراچی صدر میں بھوری بازار کے پیچھے پارسی کالونی ہے اور ان کا آتش کدہ بھی ہے. تو لیکن یہ لوگ کسی کو آتش کدے کے اندر جانے کی بالکل اجازت نہیں دیتے ہیں. باہر سے تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اندر جانے کی کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے. تو یہ پارسی حضرات اپنے آتش کدوں کے اوپر اس طرح کی کارونگ کیا کرتے ہیں. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کارونگ کے اندر انہوں نے آگ کے جلنے کے اس عمل کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی سب سے اوپر دیکھیں یہ شعلوں کی نشانیاں ہیں اور اس سے نیچے جو مختلف شکلیں بنی ہیں جلتے ہوئے شعلوں کی طرف تھوڑا سا دھیان سے دیکھیں تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ شعلوں کے اندر اس طرح کی مختلف شکلیں بنتی بگڑتی نظر آتی ہیں. تو یعنی آگ کے جلنے کے اس عمل کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد جب ہم کسی مندر میں داخل ہوتے ہیں یا کسی چرچ کے اندر تو وہ انٹرنس میں ایک گھنٹی لٹکاتے ہیں. ہر داخل ہونے والا شخص وہ گھنٹی بجا کے اندر داخل ہوتا ہے. تو یہ یہاں پہ انہوں نے گھنٹی کی نشانی بھی بنائی ہے, یہ گھنٹی ہے. اس کے بعد یہ یہاں پہ انہوں نے ایک ترشول کی نشانی بنائی ہے. اگر آپ کسی مندر کا وزٹ کریں تو مندر کی دیواروں پہ ہمارے ہندو برادری کے لوگ اپنے دیوتاؤں کی وہ امیجنری اسکیچز بنا کے لٹکا کے رکھتے ہیں. اگر آپ کی نظر شیوا کے اوپر پڑ جائے تو شیوا کے ساتھ 2 چیزیں مشہور ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ پوری دنیا کے لوگ سواری کے لیے گھوڑا استعمال کرتے تھے جبکہ شیوا بیل استعمال کرتا تھا, شیواز بل, یہ مشہور ہے. اس کے بعد اس کے دائیں ہاتھ میں یہ ترشول, یہ ایک سشوبہ نیزہ ہے جسے ہندی میں ترشول کہتے ہیں, انگریزی میں ٹرائیڈنٹ کہا جاتا ہے. تو یہ اس کے ہاتھ میں بطور ہتھیار ہوا کرتا تھا. تو شیوا جو ہے گنیش کا باپ تھا لیکن باپ بیٹے کے جو کریکٹرسٹکس ہیں, خصوصیات ہیں, وہ ایک دوسرے سے بالکل جدا گانا تھے, ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ تھے. یعنی اس کا بیٹا جو ہے امن اور خوشحالی کا دیوتا جبکہ اس کا باپ شیوا جو ہے گاڈ آف ڈسٹرکشن, تباہی کا خدا سمجھتے تھے. یعنی تباہی کے خدا کے ہاتھ میں یہ ترشول بطور ہتھیار ہوا کرتا تھا. اس لیے ہمارے ہندو برادری کے لوگ اس ترشول کو طاقت کی نشانی سمجھتے ہیں. اس کے بعد اس کے اوپر کچھ سن فلاور کے پھول ہیں, پھر آگے جا کے یہاں پر بھی کچھ سن فلاور کے پھول ہیں. تو یہاں پر بھی سن فلاور کے پھول ہیں. یہ ایک چائنیز پھول ہے, اس کو چائنیز زبان میں تھاؤ خوا کہا جاتا ہے. تھاؤ خوا کے معنی ہے چیری کا پھول, چیری کیسے کہتے ہیں نا, مشہور ہے چیری بلاسم, تو یہ چیری کا پھول ہے. اس کے بعد یہاں پہ کچھ اڑتے ہوئے پرندوں کی نشانیاں ہیں. اگر آپ لوگوں نے دھیان سے دیکھا ہو جب یہ مرغابیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتی ہیں تو بلندی پہ جا کے سنگل لائن بنا کے پرواز کرتی ہیں. جب انہوں نے دائیں بائیں وہ اپنا ڈائریکشن چینج کرنا ہو یا زمین کے اوپر اترنا ہو خوراک تلاش کرنے کے لیے تو پھر یہ ایک سینئر لیڈ کرتا ہے, باقی اس کے پیچھے وی شیپ میں فالو کرتی ہیں. تو یہ یہاں پہ جو بلندی پہ جا کے سنگل لائن بنا کے پرواز کرتی ہیں اس چیز کو یہاں شو کرنے کی کوشش کی ہے. یہ سر ہے, یہ دمیں ان کے ونگز ہیں, یعنی لائن بنا کے پرواز کرنے والی چیز کو شو کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد یہ اس سائڈ پہ
یہ جو کارونگ ہے اس طرف قدیم زمانوں میں یہ انتہائی مشہور و معروف ایک چائنا کا سکہ تھا، چائنیز سکہ تھا یہ، جسے چائنیز زبان میں تھونچانگ کہتے ہیں۔ تھونچانگ کے معنی سکے کے ہی ہیں۔ یہ ابھی سکہ ایگزسٹ تو نہیں کرتا، لیکن اس کو بطور لوگو بہت سارے بینکس اس کو بطور لوگو استعمال کرتے ہیں۔ چائنا کے اندر بھی، ایون ہمارے پاکستان میں جو ہمارا نیشنل بینک کا پاکستان کا لوگو ہے بالکل اسی کی طرح ہے، اسی سے ملتا جلتا، یعنی مختلف یعنی مالیاتی ادارے اس کو بطور لوگو استعمال کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اتنا کافی ہے۔ تو جناب علی اندر یہ گھر ہے، کوئی قدیم زمانوں میں 300 کے قریب گھر تھا، ابھی کوئی 40 کے لگ بھگ رہ گئے۔ تو یہ قدیم زمانوں میں اس طرح کے گھر ہوا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے دروازے، پتھر کی دیوار، گھارے کا پلستر۔ تو اس طرح کے یعنی چھوٹے دروازے اس لیے ہوتے تھے کہ قدیم زمانوں میں یہ خطہ بہت ہی ٹھنڈا تھا، سردی سے بچنے کے لیے انہوں نے چھوٹے دروازے بنائے۔ تو یہ 3 دروازوں سے گزرنے کے بعد اپنے رہائشی کمرے تک پہنچ سکتے تھے۔ فرسٹ انٹرسٹ میں مویشی رکھتے تھے، دوسرے میں کچھ سپیس رہتا تھا، یعنی انسانوں حیوانوں کے درمیان کچھ فاصلہ، پھر آگے جا کے رہائشی کمرہ ہوا کرتا تھا۔ آئے جی یہاں پہ یہ 4 مساجد ہیں۔ یہ 1 2 3 اور یہ 4، یعنی میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ 7 مساجد میں سے یہ 4 بھی ہیں۔ تو اس مسجد کے اوپر جو آرٹ ہے یہ زیادہ تر آئیونین آرٹ کہلاتا ہے۔ تو آپ کے پاؤں کے نیچے کی جو جگہ ہے یہ یہاں کا چوپال ہوا کرتا تھا، یہاں سے گلیاں تقسیم ہوتی تھیں۔ اس گاؤں کے اندر 300 کے لگ بھگ گھر آباد تھے۔ 1856 تک صحیح سلامت گاؤں تھا۔ 1856 میں دریائے ہندا کے اندر ایک بہت بڑا سیلاب آیا، جس کی وجہ سے اس کا کوئی 80% حصہ کٹ کے نیچے گر گیا اور پانی میں بہہ گیا۔ تو اب ہمارے پاس جو کچھ بچا اس میں کوئی 40 کے لگ بھگ پرانے گھر ہیں، 7 قدیم مساجد ہیں، 3 واچ ٹاورز ہیں، ان کے ساتھ انٹرسٹ والا گیٹ اب بھی اپنے اوریجنل شیپ میں موجود ہے، جنہیں دیکھ کے آج بھی انسان بخوبی سوچ سمجھ سکتا ہے کہ آج سے 1400 سال قبل اس خطے کے اندر زندگی کرنے والا عام انسان کیسے زندگی گزارتا تھا۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ 7 اس جگہ میں 4 مساجد ہیں، تو یہ تمام مساجد فنکشنل ہیں۔ تو کسی مسجد کے اندر 4 بندوں کی جگہ ہے، کسی کے اندر 3 جائے نمازوں کی جگہ ہے، تو لیکن ڈیکوریٹڈ بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ ہمارے کوئی کچھ نامی برادری ہے، ان کی مسجد ہے، کوئی کچھ قبیلے کی مسجد ہے، یہ یریکس قبیلے کی مسجد ہے، اس طرف وہ ممور کچھ نامی قبیلہ ان کی مسجد ہے، اور یہ روپی کچھ نامی قبیلہ ان کی مسجد ہے۔ اور ابھی بھی وہ قبیلوں کے لوگ یہاں پر ہیں؟ بالکل، یعنی یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ 6 صدی عیسوی کے بعد اس خطے کے اندر کوئی نیا قوم قبیلہ نہیں آیا۔ جو حضرات 6 صدی عیسوی میں سے پہلے یا 6 صدی عیسوی میں آئے تھے وہیں نسل آج تک اس خطے کے اندر آباد ہیں۔ یہ گاؤں 3 انٹرنیشنل ایوارڈز کا حامل بھی ہے، ایک برٹش ایئر ویز کی طرف سے اور دوسرے 2 یہ یونیسکو کی طرف سے ہے۔ یہ سامنے یونیسکو کا ایوارڈ لگا ہوا جو 2002 میں ملا تھا، اور دوسرا ایوارڈ 2009 میں، یہ ملا کے 3 انٹرنیشنل ایوارڈز کا حامل بھی ہے۔ تو اس سے آگے کا جو حصہ تھا میں نے عرض کیا سیلاب اور روڈ کی وجہ سے وہ ختم ہو چکا، ابھی اس طرف تھوڑا بہت بچ جاتا ہے۔ ہم اس گلی میں سے ہوتے ہوئے آگے نکلتے ہیں، آگے ایک واچ ٹاور ہے، اس پہ ایک نظر ڈال کے پھر وہیں سے باہر نکلتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک 3 منزلہ واچ ٹاور ہے، نچلی 2 منزلوں میں صرف اندر سے سیڑھی ہے، یعنی تیسری منزل تک رسائی کا ذریعہ، جبکہ ان کا آپریشنل سسٹم یہ تیسری منزل میں تھا۔ بیچ میں 2 چھوٹی سی کھڑکیاں بنی ہیں،
उनके दाएं बाएं दो दो ट्रायंगल सुराख हैं। ये जो ट्रायंगल सुराख है दुश्मन को नजर आए बगैर दुश्मन पर नजर रखने के लिए, जो ही दुश्मन उनके तीरों के कारगर रेंज में पहुंच जाता है, बीच की खिड़कियां खोल के वहां से दुश्मन को अपने तीरों का निशाना बना सकते थे। यही सिस्टम चारों अतराफ में हुआ करता था, यानी चारों तरफ नजर रख सकते थे। ये वॉच टावर का एंट्रेंस है। उन्होंने इस एंट्रेंस को जानबूझ के थोड़ा सा मुश्किल बना रखा था कि खुदा न खास्ता कोई दुश्मन यहाँ तक भी पहुंच जाता है तो आसानी से अंदर घुस ना सके। मसलन कोई अंदर घुसना चाहे, एक पाँव यहाँ रखेगा, दोनों हाथ यहाँ पहुंचेंगे, पहले सर अंदर लेके जाएगा, बाद में टांगे। ऐसी सूरत हाल में अंदर एक अकेला बंदा भी अगर खड़ा हो तो जो भी सर यूं करके अंदर लेके जाएगा उसके सर को बड़े आराम से चॉप कर सकता था। इसलिए इस दरवाजे को थोड़ा सा मुश्किल बना रखा। ऊपर थोड़ा बड़ा सा दरवाज़ा बना रखा तो खुदा न खास्ता दुश्मन के यहाँ पहुँचने की सूरत में वहाँ से दुश्मन के ऊपर पत्थर बरसा सकते थे, वहाँ से उबलता हुआ पानी फेंक सकते थे, उबलता हुआ तेल फेंक सकते थे, आग और गर्म ऐश फेंक सकते थे। इस तरह की कार्रवाई के लिए ऊपर वाला थोड़ा सा बना रखा और ये थोड़ा सा मुश्किल बना रखा कि कोई दुश्मन अंदर घुस ना सके। तो उन्होंने ये गलियां जानबूझ के तंग बना रखी थी कि खुदा न खास्ता गेट से कोई दुश्मन अंदर घुस भी आता है तो गलियां चौड़ी होंगी तो बहुत ज़्यादा लोग अंदर एक साथ घुस सकते थे। इसलिए इन्होंने गलियां इंतहाई तंग बनाई ताकि अगर अंदर आ भी जाए तो वो सिंगल लाइन बनाने पे मजबूर होंगे और उनसे निपटना आसान रहेगा। तो ये भी उनकी एक जंगी स्ट्रेटेजी थी। ये जो आपके पाँव के नीचे जो रास्ता है, जब जिस ज़माने में चाइना से हिंदुस्तान तक पैदल लोग सफ़र किया करते थे, ट्रेड भी हुआ करता था, उस ज़माने में यही वाला रास्ता इस्तेमाल होता था। आज से 20-25 साल पहले ये हमारे दाएं जानिब जो नए मकानात नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे कोई मकान नहीं था, तो यहाँ पे खेत हुआ करते थे, लोग फसलें लगाते थे। तो ये रास्ता थोड़ा सा चौड़ा था और यहाँ से घोड़े, खच्चर, ऊँट वगैरह अपने भारी भरकम बोझ के साथ बड़े आसानी से गुजर सकते थे। लेकिन इस तरफ ये घर बनने के बाद ये तारीखी रास्ता तंगली में तब्दील हो गया, जबकि कदीम ज़मानों में ऐसा नहीं था। तो ये इसकी फसील थी। तो ये अंग्रेज़ों के आने के बाद ये फसील का हिस्सा इन्होंने तोड़ के यहाँ से अंदर के लिए शॉर्टकट रास्ता बनाया। यानी अंग्रेज़ों के आने से पहले यह जितने भी हमारे जीबी के छोटे छोटे या आज़ाद स्टेट एक दूसरे के साथ हमेशा बाहम दस्त गिरबान रहते थे, लड़ते झगड़ते रहते थे। अंग्रेज़ों के आने के बाद जब ये तमाम रियासतें अंग्रेज़ों के ज़ीर तसल्लुत आ गई तो आपस का दंगा फसाद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया, क्योंकि अंग्रेज़ों के रियाया हुआ है। तो उसके बाद फिर लोगों ने इन किलों की फसीलों की ज़्यादा ज़रूरत महसूस ना की। उसके बाद इस हिस्से को तोड़ के यहाँ से अंदर के लिए शॉर्टकट रास्ता बनाया, वरना यहाँ से आगे भी फसील थी। ये हमारा तालाब है। हमारे बच्चे मौसम गर्मा में दिन भर यहाँ स्विमिंग करते हैं, मौसम सरमा में जब ये पानी फ्रीज हो जाता है तो इसके ऊपर स्केटिंग करते रहते हैं। तो जनाब वाली, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ये वो एंशिएंट सिल्क रूट का हिस्सा था। तो ये हमारे पीछे ये जो छोटा सा दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये यहाँ का कारवान सराय हुआ करता था, यानी मेहमान खाना था। आने जाने वाले हजरात जब शाम के टाइम यहाँ पहुँच जाते थे तो इस मेहमान खाने में स्टे किया करते थे। उनके साथ जो घोड़े, खच्चर, ऊँट वगैरह बार बरदारी के लिए, सवारी के लिए जो भी जानवर इस्तेमाल होते थे, उनके लिए वो सामने जो कोना नज़र आ रहा वहाँ पे घोड़ों के लिए अस्तबल बना हुआ था, मेहमानों के घोड़े वगैरह वहाँ बंधे जाते थे। उस ज़माने में इस खित्ते से गुजरने वाले अफराद के लिए एक अच्छी बात यह थी कि लॉजिंग बोर्डिंग दोनों चीज़ें मुफ्त में मुयसर आती थी।
ये गेस्ट हाउस या मेहमान खाना ये भी फ्री ऑफ कास्ट था। जब मेहमान आके यहाँ स्टे करते, गांव वाले अपने घरों में बच्चों के साथ खाने के लिए जो भी खाना तैयार करते थे वहीं खाना लाके मेहमानों के लिए भी पेश किया करते थे। यानी ये मेहमान नवाजी एक एजाज़ की बात समझते थे। तो ये लिहाजा इस खित्ते से गुजरने वाले मुसाफिरों को यहाँ से गुजरते हुए कुछ खर्चना नहीं पड़ता था। ये एक अच्छी रिवायत थी। जी नाजरीन, इस वक्त हम ओल्डेस्ट वैली जो है हुंजा की, गनिश की, वहाँ पर मौजूद हैं और जो हमारे साथ शख्सियत हैं इन्होंने पूरी जो सिचुएशन है, जो ओल्ड सिल्क रूट है, जो यहाँ के तिजारत थी उस हवाले से भी बताया और यहाँ की जो ओल्डेस्ट आबादी थी उस हवाले से भी बताया, जिसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। और मिलते हैं किसी और प्रोग्राम के साथ। अपने मेज़बान बशारत हुसैन को दीजिए इजाज़त। खुदा ने के बाद।